ذرا قول سمجھیں. ان عورتوں نے کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک، یہ بشر نہیں بلکہ یہ فرشتہ ہے. اب بتاؤ آپ نے کتب اصول میں کیا پڑھا ہے؟ اگر پہلی شریعتوں کے کوئی جملے اللہ نقل کریں اور اس کی تردید نہ کریں تو ہماری شریعت بن جاتی ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم میں ان کا جملہ نقل کیا اور اللہ نے پورے قرآن میں اس جملے کی تردید نہیں کی. اب اگر کوئی بندہ کہہ دے حضرت یوسف علیہ السلام بشر نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مصر کی عورتوں نے بشر نہیں کہا تھا، بشریت کی نفی کی تھی اور اللہ نے ان کی تردید نہیں کی. اگر یوسف بشر ہوتے تو اللہ ان کی تردید فرما دیتے. خدا کا تردید نہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی بشر نہیں ہوتا. اعتراض معقول ہے نا؟ اعتراض کرنے والا غیر معقول بھی ہو لیکن اعتراض معقول ہو تو اعتراض کا تو جواب دینا چاہیے نا. آپ میرے جملے نہیں سمجھتے. اعتراض کرنے والا غیر معقول بھی ہو اور اعتراض معقول ہو تو غیر معقول بندے کو دیکھ کر معقول اعتراض کو تو مسترد نہیں کرنا چاہیے نا. آپ غیر معقول بندے کو مسترد کریں لیکن معقول اعتراض کا معقول جواب بھی دیں. ذرا اس کو اچھی طرح سمجھنا. اللہ رب العزت نے انسان کے مزاج میں دو متضاد صفتیں جمع فرمائی ہے. ایک صفت کا نام ہے ملکیت اور دوسری کا نام ہے بہیمیت. اب میں اس کو اور آسان کرنے لگا ہوں. ایک صفت کا نام ہے فرشتہ پن اور دوسری کا نام ہے ڈنگر پن. میں اس کو اور آسان کرنے لگا ہوں. ایک صفت کا نام ہے مان کے چلنا اور دوسری کا نام ہے من مانی کرنا. اس سے آسان تعبیریں تو نہیں ہو سکتی نا. ایک صفت کا نام ہے ملکیت اور دوسری کا نام بہیمیت. ایک کا نام فرشتہ پن دوسری کا نام ڈنگر پن. ایک کا نام مان کے چلنا اور دوسری کا نام من مانی کرنا. یہ اللہ نے انسان کے مزاج میں صفتیں رکھی ہیں. نقطہ سمجھنا ذرا. اور جب انسان کے صفت میں مزاج میں مان کے چلنا بھی رکھا ہے، اب اگر یہ من مانی کرے، توجہ رکھنا، اب اگر یہ من مانی کرے تو یہ کون ہے؟ ذرا اس کے مد مقابل دو مخلوق اور سمجھ لے. ایک مخلوق ہے فرشتہ اور ایک مخلوق ہے جانور. فرشتوں کے مزاج میں اللہ نے مان کے چلنا رکھا ہے، من مانی کرنا نہیں رکھا. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اور جانور کے مزاج میں اللہ نے من مانی کرنا رکھا ہے، مان کے چلنا نہیں رکھا. انسان کے مزاج میں دونوں رکھے ہیں، من مانی کرنا بھی اور مان کے چلنا بھی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دیکھو دونوں وصفیں اللہ نے انسان کے مزاج میں رکھی ہیں. میں قرآن سے استدلال کر رہا ہوں، آپ یہ نہ کہنا کہ اس کی اپنی رائے ہے. اور جب انسان مان کے نہ چلے، من مانی کرے، اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام. اولئک کالانعام، یہ جانور کی طرح ہے. کیوں؟ من مانی کرنا جانور کا کام تھا، تو جب اس نے من مانی کی ہے تو یہ کس کی طرح ہو گیا؟ جانور کی طرح ہو گیا. آگے فرمایا بل ہم اضل. جانور نہیں، جانور سے بھی بدتر ہے. یہ جانور سے بدتر کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ کہ جانور میں مان کے چلنے کا بس تھا ہی نہیں، اس میں مان کے چلنے کا بس تھا اور پھر من مانی کی ہے، تو جانور سے بدتر ہو گیا نا. آپ نے سرگودا سے اسلام آباد جانا ہے اور آپ نے جانا ہے موٹر وے پر. ایک گاڑی اے سی جاتی ہے، ایک نان اے سی جاتی ہے. اے سی گاڑی کا کرایہ ہے مثال کے طور پہ 500 اور نان اے سی گاڑی کا ہے 300. اب اگر اے سی والی گاڑی پر بیٹھ گئے اور جون کا مہینہ تھا، 12 جون دورہ ختم ہو گیا، آپ نے اے سی والی گاڑی پہ ٹکٹ کرا لی. جب یہ موٹر وے پہ چڑھی تو اس کے اے سی نے کام کرنا چھوڑ دیا. اب کچھ غریب طالب علم ہیں جو نان اے سی پہ 300 والا ٹکٹ لیا اور کچھ مالدار تھے کہ جو اے سی والے گاڑی پہ 500 روپے کا ٹکٹ لے کر بیٹھ گئے. جب اے سی خراب ہو گیا تو دونوں ایک طرح ہو گئی نا. نہ دونوں ایک طرح نہیں ہوئی. اب پتہ ہے آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے ہماری گاڑی نان اے سی سے بھی بدتر ہے. ہماری گاڑی نان اے سی سے بدتر ہے. کیوں؟ اس میں اے سی تھا نہیں اس لیے کام نہیں کرتا، اور اس میں اے سی تھا اور پھر بھی کام نہیں کرتا. اگر اے سی ہو اور پھر کام نہ کرے، یہ اس گاڑی سے بدتر ہے کہ جس میں اے سی نہ ہو اور پھر کام نہ کرے. اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام.
اس نے من مانی کی ہے تو جانور کی طرح ہو گیا ہے، اور اس کے مزاج میں مان کے چلنا بھی تھا اور پھر من مانی کی ہے تو یہ جانور سے بھی بدتر ہو گیا ہے، بل ہم اضل۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب ذرا اس آیت کی طرف آئیں، ما ھذا بشرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہیں، خوبصورت بھی ہیں، اور بادشاہ عزیز مصر کے محل میں رہتے ہیں۔ آدمی جوان ہو اور گناہ کے سارے اسباب موجود ہو اور پھر بھی من مانی نہ کرے تو یہ انسان کا کام، جانور کا کام نہیں، انسان کا کام نہیں بلکہ فرشتوں کا کام ہے۔ تو ان عورتوں نے کہا ما ھذا بشرا، ما ھذا بشرا کا معنی یہ نہیں یہ بشر نہیں ہے، یہ وہ بشر نہیں جو من مانی کرے۔ ما ھذا بشرا، یہ وہ بشر نہیں جو من مانی۔ تو بشریت کی نفی نہیں ہے بلکہ بشریت کے ضمن میں وصف بہیمیت کی نفی ہے۔ یہ وہ بشر نہیں جو من مانی کرے، یہ وہ بشر ہے ان ھذا الا ملک کریم، یہ من مانی کرنے والا نہیں بلکہ مان کے چلنے والا ہے۔ اور جب بشر من مانی کرے تو کل انعام نہیں بل ہم اضل ہوتا ہے، اور جب مان کے چلے تو پھر بشر نہیں ملک کریم ہوتا ہے۔ اور ذرا جملے پر غور کرنا، میں پوری آیت کھولتا ہوں، اولئک کل انعام یا بل ہم اضل؟ بولو، ان ھذا الا ملک یا ملک کریم؟ ایک ہے ملک اور ایک ہے ملک کریم، توجہ رکھنا، ایک ہے ملک اور ایک ہے ملک کریم۔ اگر نہ ماننے کا وصف نہ، اگر مان ہی کے چلنے کا وصف ہو، کسی میں نہ ماننے کا وصف ہو ہی نہ، من مانی کا وصف ہو ہی نہ، اور پھر من مانی نہ کرے تو یہ ملک کن ہے، اور اگر من مانی کا وصف ہو اور پھر بھی من مانی نہ کرے تو یہ ملک نہیں ملک کریم ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ اگر ماننے کا وصف نہ، توجہ رکھنا، اگر ماننے کا وصف نہ ہو اور پھر نہ مانے تو کل پھر انعام ہے، اور اگر ماننے کا وصف ہو اور پھر بھی نہ مانے تو انعام نہیں ہے بل ہم اضل ہے، اور اگر نہ ماننے کا وصف نہ ہو اور پھر من مانی نہ کرے تو یہ ملک کن ہے، اور من مانی کا وصف ہو اور پھر بھی من مانی نہ کرے تو یہ ملک نہیں ملک کریم ہے۔ ایک ان کا قول ہے، ایک ان کا فعل ہے۔ اللہ کے نبی کا ایک قول ہے، ایک اللہ کے نبی کا فعل ہے۔ کسی قول کو بریلوی نہیں سمجھا، کسی قول کو غیر مقلد نہیں سمجھا، وہ بدبخت نہیں سمجھے تو نبی کی بشریت کی نفی کر دی ہے، اور یہ نہیں سمجھے تو مجتہد کے اجتہاد کا انکار کر دیا ہے۔ دیوبند والے وہ قول بھی سمجھے ہیں، یہ قول بھی سمجھے ہیں، نبی کو بشر بھی مانتے ہیں لیکن فرشتوں سے اعلیٰ مانتے ہیں، مجتہد کو مجتہد بھی مانتے ہیں لیکن نبوت سے کم درجے کا مانتے ہیں۔